المؤمنین اور پھر سورہ السلام میں تو یہ اللہ کا
اللہ اس سے راضی بھی ہوتے ہیں، اس کے معاملات بھی سنوار دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آپ دیکھیں، مثلاً نکاح طلاق کا ہی مسئلہ، اس میں لوگ بڑے حساس اور قسم کی باریکیوں پر مبنی فتوے آتے ہیں کہ جو یوں ہو جائے تو حلال ہے اور یوں ہو جائے تو حرام ہے۔ آپ بتائیں قرآن و سنت کیا ہے؟ اچھی بات ہے، حساس ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک صاحب تشریف لائے، غالباً شوگر مل میں کوئی وہ افیسر ٹائپ، ایک ان کا مسئلہ تھا طلاق و نکاح کی نوعیت میں ہی خلع کے سلسلے میں تھا۔ وہ نماز کے ٹائم میرے گھر تشریف لایا جی، میں نے کہا جی اچھا، میں چلتا ہے اور ساتھ ساتھ دیکھتا ہے کیا، مسجد کے دروازے پہ یہاں پہنچ، میں نے کہا جی آئے نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے بعد میں آپ کو تفصیل سے آپ کی بات سن کے مسئلہ بتا۔ کہنے لگے جی آپ نماز پڑھے، میں یہاں باہر بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیوں، آپ خیر سے وعدہ پار بارڈر سے آئے، آپ نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے نہیں میں مسلمان ہوں، پڑھتا بھی ہوں، پر کپڑے پلید ہیں۔ جس کے کپڑے پلید ہو وہ خود پاک ہوگا، اسی کی پلیدی سے کپڑا بھی پلید ہوا ہے نا، کپڑا تو پیدائشی پلید تو نہیں۔ جو کہتا ہے میرا کپڑا پلید ہے وہ خود کا ایمان پلید ہے، اس کا دل پلید ہے۔ تو میں یعنی خدا کا ہے کہ بڑا حیرت و استعجاب میں ڈوب کر سوچتا رہا کہ یا اللہ یہ کیسے مسلمان جن کو ایک طرف خدا کے مسئلے میں شریعت کی رہنمائی درکار ہے، لیکن دوسری طرف اسلام کی بنیاد نماز سے اتنا تعامل ہے، کہتے ہیں آپ پڑھنے میں باہر بیٹھتا۔ تو آپ کی ذرا روزمرہ زندگی میں دیکھیں، بڑے اچھے بڑے مانس لوگ بظاہر آپ ان کو کہیں گی نماز پڑھے تو 10 میں سے شاید 5 کو یہی جواب ہوگا جی ضرور پڑھے، پر کپڑے ہمارے پلید ہیں۔ یہ صورتحال، تو جب یہ صورتحال ہو تو اس وقت حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہو سکتی۔ جو آدمی اپنے کپڑے کو اپنے جسم کی نجاست اور پلیدی سے نہیں بچا سکتا، وہ اپنے جسم کو اللہ کی حدوں کی پامالی سے کیسے بچا سکتا؟ اس لیے بعض مفسرین نے، مجھے حیرت ہوئی، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت بے محل ہے یہاں، لیکن میں کہتا ہوں یہ آیت بالکل برمحل ہے یہاں۔ اس آیت کا یہی محل تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ حقوق العباد کا سبق تو تمہیں دے دیا گیا ہے، لیکن یہ سبق تب تمہیں ازبر ہوگا۔ ایک نقطہ یاد رکھو کہ حقوق اللہ کی بنیاد کو بھی تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو، محافظت کرو اوپر نمازوں کی، ساری نمازوں کی حفاظت تم پر لازم ہے۔ والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً صلاۃ وسطی درمیانی نماز کی حفاظت بھی تم پر لازم ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو لیکن درمیانی نماز کا خاص کر خیال رکھو۔ یہ درمیانی نماز صلاۃ وسطی نماز اثر ہے، یہ اثر کی نماز ہے جس کو صلاۃ وسطی کہا گیا۔ بعض مفسرین نے، کسی نے فجر کی نماز بھی اس سے مراد لی، کسی نے زور کی بھی لی، کسی نے عصر کی بھی، کسی نے مغرب کی بھی، کسی نے عشاء کی، کسی نے تہجد کی بھی، کسی نے اشراق کی بھی، یہ سب مراد لی گئی ہے، لیکن صحیح جو بات ہے وہ صلاۃ وسطی نماز عصر پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات اور دلائل کیا ہے کہ دو نمازیں فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء، دو اس طرف دو اس طرف، 5ویں وسطی نماز یہ ہے، یہ تو ایک عقلی دلیل ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازوں، ساری نمازوں لیکن دو نمازوں کا خیال رکھا کرو، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، کیونکہ ان اوقات میں
فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے کرامن کاتبین، اور اعمال کو لے کر جاتے ہیں، ایک گروہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے۔ لہذا نماز پر وقت اور پابندی سے ادا کیا کرو، تاکہ جب بھی تمہارا ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں جائے، جانے والے بھی نماز لے کر جائیں اور آنے والے بھی نماز کی لکھت کریں۔ دو نماز۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ منافق پر ساری نمازیں باری ہے، لیکن عصر کی نماز اس پر سب سے زیادہ باری ہوتی ہے۔ وہ عصر کی نماز میں کہتا اچھا ابھی پڑھتا ہوں، ابھی بڑا سورج کھڑا، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھو دیر ہو، کہتا ہے اچھا پڑھتا ہوں ابھی تو سورج چمکا۔ گویا یہ سورج کی چمک اور روشنی اس کو سست بنا دیتی ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سورج بالکل زرد ہو جاتا ہے اس وقت سستی کا مارا ہوا اٹھتا ہے، کہتا ہے اچھا پڑھ لو۔ فرمایا آخری حصے میں یہ ٹھنڈے مارتا جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ ہے منافق کی نماز جو عصر کی نماز پڑھتا ہے لیکن تاخیر کر کے پڑھتا ہے۔ اور پھر ان لفظوں کی مطابقت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن آپ دشمنوں کے مقابلے میں صف آرا تھے اور حملے کا شدید خطرہ تھا۔ اس دن آپ کی نماز عصر لیٹ ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فرمایا ان لوگوں کو کہ جن کی وجہ سے ہماری صلاۃ الوسطیٰ، یا آپ نے صلاۃ الوسطیٰ کے لفظ فرمائے، جن کی وجہ سے ہماری صلاۃ الوسطیٰ لیٹ ہوئی، اللہ کریم ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اس حدیث نے صراحت کر دی کہ صلاۃ عصر یہی صلاۃ الوسطیٰ ہے، نماز عصر ہی صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ اور یہ وقت ویسے بھی بعض لوگ دوپہر کو کھانا کھاتے اور سو جاتے ہیں، اور ایک تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار نماز نہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوتے اور کہتے ہیں ہم نے 6 بجے اٹھ کے نماز پڑھنی اور پھر اٹھے۔ یہ عادت غلط۔ اتفاقاً نیند آ جانا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، ایک فطری کمزوری ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں، لیکن عادت بنا لینا اور ارادہ کر لینا کہ میں 6 بجے سو اٹھوں گا پھر نماز، یہ غلط ہے۔ عام لوگ تھکے آ رہے نیند اس وقت پوری کرتے ہیں، بالخصوص وہ کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو دفتروں میں جاتے ہیں، اب رات کی نیند پوری نہیں ہوتی اور دن کو بھی وہ جناب عصر کے وقت، یا پھر وہ لوگ کہ جو دوپہر ڈھلتی ہے کاروبار میں نکلتے ہیں اور عصر کا وقت لین دین کا وصولیوں کا وقت ہماری اصطلاح میں ہوتا ہے، دن کا حساب بنایا پھر نکل گئے ادھر سے لیا ادھر، تو کاروبار کی مشغولیت بھی اس وقت میں جو ہے نماز کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ وقت ایسا ہے جو بڑا نازک ہے، اور وہی شخص اس نازک وقت میں نماز کی پابندی اور محافظت کر سکتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کا تہیہ کر رکھا ہو، جس کا ایمان مضبوط ہو اور جو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی نیاز مندی کو بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہو۔ فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے ہو واسطے اللہ کے عاجزی کرتے ہوئے فرمانبرداری کرتے۔ قیام، کھڑا ہونا، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ ایمان والوں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کہ جو کھڑے اللہ کو یاد کریں، اور ہماری نمازوں میں قیام یہ رکن اول ہے نا، قیام ضروری ہے، اور یہ تعظیم والا یہ اللہ کی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام سے مشابہ
قیام کے ساتھ کسی کی تعظیم سے منع فرمایا. مثلاً آپ بیٹھے ہیں، آپ کا باپ، آپ کا استاد آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اسے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے اسکولوں میں ہے کلاس ٹائم، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام سے منع فرمایا. عموماً دفتروں میں، گھروں میں کوئی آیا کھڑے ہو، وہ بیٹھا وہ بھی بیٹھا، یہ منع. اجازت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی ایسا بزرگ آیا تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر چند قدم آگے جائیں. اس کی اجازت ہے کہ آگے بڑھ کر، یعنی ایک جگہ کھڑے ہونا بالکل عین ستون کی طرح قیام کی حالت، یہ منع. آپ جائیں چند قدم آگے بڑھیں، استقبال کی صورت، پھر ان کو مناسب جہاں بھی وہ بٹھانے کے قابل ہے ان کو بٹھائیں. یہ تو صورت جائے. اس کے لیے حضرت کی اجازت دی، تم ملا سے یہ دیکھو، کھڑے ہو، آگے بڑھو، طرف اپنے سردار کی، الہ طرف، یعنی اس کی طرف آگے بڑھو. اس کے لیے کھڑے ہو کر آگے بڑھ کے یہ ہے. لیکن ایک جگہ کھڑے ہونے کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہوا، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تم بھی اسی طرح کھڑے ہوتے ہو جس طرح اجمی لوگ اپنے سرداروں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا ایسے مت کھڑے ہوا کرو، ایک جگہ پہ قیام اللہ کے لیے خاص. سمجھ آئی؟ تو جو شخص اس طرح ایک اسے مسئلے کا پتہ بھی اور پھر بھی ایسے کرواتا اور ایسے یہ لوگ میرے لیے جناب کھڑے رہے، یا ایسا انداز کہ جس سے اس کی متکبرانہ برتری ہو، یہ کوئی نہیں. اس سے پرہیز اور اجتناب کر، احترام اپنی جگہ، تعظیم اپنی جگہ. تو یہ قومو، کھڑے ہو، یہ لا سے اللہ کی قانتی، فرما برداری کرتی ہوئی عاجزی کرتی. یعنی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو انتہائی عاجزانہ طریقے کے ساتھ، انتہائی فرما بردار بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو. بعض صحابہ کرام اور صحابہ مفسرین نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نماز میں باتیں بھی کر لیا کرتے تھے. مثلا جب نماز پڑھی ہے، کوئی آتا ہے، ہاں بھائی کتنی رکعت ہے، وہ کہتا ہے دوسری رکعت ہے، تم بھی کھڑے ہو. ہم پہلے باتیں بھی کر لیا کرتے، سلام کا جواب بھی دے لیا کرتے. لیکن اس آیت کے آنے کے بعد فرمایا کہ اب جب اللہ سے تعلق جڑ گیا ہے تو پھر اس دوران کسی غیر سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ رخنہ اندازی کرے. تو کسی قسم کی بات اور بلا وجہ اور بغیر کسی اشد ضرورت کے یہ جو بکثرت حرکات و سکنات اور کھرکا کھرکی ہوتی ہے ہماری نمازوں میں، یہ فرمانبرداری اور عاجزی کے تقاضوں کے خلاف. خشوع، خضوع، رجوع یہ پوری طرح مکمل اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اور ہماری جو بگڑی ہوئی عادات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان عادات کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ جس طرح ایک بندے کے شایان شان ہے کہ اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں کھڑا. فَإِنْ خِفْتُمْ، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز، اور اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار بن کے کھڑے ہو. اگر حالت خوف میں ہو تب بھی، فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم خوف کی حالت میں ہو تب بھی، فَرِجَالًا، پیادہ ہو، پیدل ہو تب بھی، اور رُكْبَانًا، سواری پر ہو تب بھی. مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کیفیتیں ہیں کہ جن میں عام طور پہ آپ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مجبور ہوں، معذور. خوف 5ویں بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جنگ کی حالت میں بھی اللہ نے نماز معاف نہیں. فرمایا دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، ایسے کرو، نماز کا وقت آ گیا، 2 گروپ بن جاؤ، ایک لڑائی کرے، ایک گروپ نماز ادا کرے. امام کو کھڑا کرو، وہ تمہیں نماز 1 رکعت پڑھو،
ایک رکعت پڑھو، جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو تم ایسے کرو کہ بھاگ جاؤ، لڑو، جو لڑ رہا ہے وہ آ کے دوسری رکعت میں مل جائے، دوسری رکعت میں مل جائے، امام سلام پھیر دے، یہ بھی دوسری رکعت والے بھی تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے، ان کی ایک رکعت ہو گئی۔ اب پہلی جنہوں نے رکعت پڑھی انہوں نے رکعت تو پڑھی لیکن تشہد باقی ہے، اب وہ ایسے کریں، یہ جب پہنچ جائے تو بیٹھ کے تشہد پوری کر کے سلام پھیر لیں۔ گویا عام حالات میں 4 رکعتیں فرض یا 3 رکعتیں فرض، لیکن سفر کی حالت میں اصل نماز آدھی ہو جاتی، 4 کی 2 رہ گئی، 3 کی 3 رہیں گی، 2 کی 2 رہیں گی، لیکن 4 کی 2 رہ جائیں گی۔ سفر میں 4 کی 2 رہ گئی، جنگ میں 2 کی 1 رہ گئی، 1 پڑھنی پڑے گی، نماز معاف نہیں ہے۔ معذور ہو تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، مسجد میں آ کے پڑھو، مسجد میں نہیں آ سکتے، گھر میں پڑھو، مصلی پہ نہیں پڑھ سکتے، چارپائی پہ پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھنا مشکل ہے، اشاروں سے پڑھو، پانی ملتا ہے وضو کر کے پڑھو، پانی نہیں ملتا تیمم کر کے پڑھو، سواری پر ہو تب بھی پڑھو، پیدل چل رہے ہو تب بھی پڑھو، اندھیرا ہے تب بھی پڑھو، کوئی بھی حالت ہے تمہارے لیے رعایتیں تو موجود ہیں لیکن نماز کی معافی کہیں بھی موجود نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم خوف کی حالت میں دشمن کی ننگی تلوار تمہارے سر پہ لٹک رہی ہے تب بھی اللہ کی بندگی معاف نہیں ہے۔ وہ بندہ اور بندگی معاف ہو تو مانا یہ کہ محفوظ کی بندگی سے تو نکل گیا۔ تو یہ چند کیفیتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تم خوف کی حالت میں ہو یا پیدل چل رہے ہو، اور قانون یا سواری پر ہو، سواری ریل ہے، جہاز ہے، بس ہے، بحری جہاز ہے، گدا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، جس پر بھی۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ قبلے کا پتہ نہیں، فرمایا تب بھی پڑھو، پانی نہیں تیمم کر کے پڑھو، کچھ بھی ہے پڑھو سے، فرمایا جس حال میں ہو جیسے ہو نماز کو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، عام معمول میں آ جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح تمہیں تعلیم دی گئی۔ جب عام نارمل حالت میں ہو پھر وضو بھی کرو، پھر مصلی بھی بچھاؤ، پھر قبلے کا تعین بھی کرو، پھر آذان کا اہتمام بھی کرو، پھر جماعت کا بھی خیال رکھو۔ گویا غیر نارمل حالات میں جس طرح بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو ضرور، لیکن جب حالات نارمل ہو جائیں تو پھر اس طرح پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی، جس کا پہلے تمہیں علم نہ تھا۔ سمجھ آئی نہیں ہے؟ اب اگلی آیت، اس کا تعلق بھی پچھلے ہی مسائل سے تھا، پہلے معنی سمجھ لیں اور پھر میں آپ اس کے بارے میں بڑی اہم بات بتاؤں گا۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وہ فوت ہوتے وقت اپنی بیویوں کے لیے وصیۃ لازواجہم، وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے متاعا الی الحول، فائدہ پہنچانے کا، خرچہ دینے کا 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے۔ یعنی جو آدمی مر جائے، مرتے ہوئے وہ وصیت کر جائے کہ یہ میری بیوی ہے، میں مر رہا ہوں، اسے 1 سال تک اس گھر سے نہ نکالا جائے، اور 1 سال تک اس کا راشن پانی، روٹی، کپڑا، وردی سب کچھ اس کو مہیا کرنا۔ ایسے وصیت کر دے اور ایسی وصیت کی فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود نکل جائیں اس 1 سال کے عرصے کے اندر پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ اپنی جانوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرے، من معروف، لیکن یہ معروف اور بھلے طریقے سے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت
اس آیت کو اصطلاح تفسیر میں کہتے ہیں باقی التلاوت اور منسوخ الحکم، یعنی حکم منسوخ ہے اور تلاوت باقی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ابتدا میں جس طرح میں نے عرض کیا شراب کے متعدد مواقع پر بتدریج احکامات، اسی طرح دور جاہلیت میں عورت کی مدت عدت 1 سال تھی، لیکن 1 سال تک وہ یہ کہتے کہ یہ نکاح نہیں کر سکتی، لیکن اس کو نکاح بھی نہیں کرنے دیتے اور خرچہ بھی نہیں دیتے، گھر میں بھی کہتے جہاں مرضی ہے رہو، اگر وہ نکاح کر لے تو اس کو ملامت کرو۔ تو اس تھوڑی سی بگڑی ہوئی کیفیت کی اصلاح کی کہ اگر تم 1 سال تک اس پر پابندی لگاتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس عورت کو 1 سال تک پابند اگر رکھتے ہو تو اس کا کھانا پینا، روٹی کپڑا، اخراجات اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کرو۔ اگر وہ اس دوران خود اپنے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو آزاد۔ گویا کہ اس دور جاہلیت کی ایک بگڑی ہوئی صورت کی قرآن نے اصلاح کی، لیکن جب اس کے بعد بیوہ کے لیے یہ حکم آ گیا، یعنی پہلے یہ تھا کہ 1 سال کا عرصہ، بات سنیے اچھی طرح، 1 سال کا عرصہ یوں ہی گزارے، نکاح نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا۔ اسلام نے، قرآن نے ابتدائی طور پہ یہ کہا کہ ایسے نامناسب ہیں، اگر 1 سال تم اس کو نکاح سے روکتے ہو تو پھر اس کے اخراجات بھی اس کو، یہ مناسب موضوع طریقہ۔ یہ ابتدائی مرحلہ۔ اب اگلے مرحلے پہ اسلام نے آ کر بیوہ کو شوہر کے ترکے سے حصہ اور وراثت بھی دی یا نہیں دی؟ شوہر کے ترکے سے بیوہ کو حصہ بھی دیا اور اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت بھی مقرر کر دی۔ گویا کہ یہ حقوق جب دے دیے گئے تو یہ پہلا حکم کہ جو دور جاہلیت کا کچھ سلجھا ہوا اور بہتر شکل میں حکم تھا، بعد والے وراثت اور ترکے اور 4 مہینے 10 دن کی عدت کے حکم نے اس پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو گویا منسوخ الحکم ہے یہ آیت، لیکن باقی تلاوت اس کی موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہے۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وہ وصیت کرے واسطے اپنے بیویوں کے متاعن، فائدہ پہنچانے کا، خرچہ دینے کا، الی الحول 1 سال تک، غیر احراج، بغیر نکالے، فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَا، جو وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنی جانوں کے بارے میں، مِن معروف، بھلے طریقے کے ساتھ، قاعدے اور دستور کے مطابق۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کو بھی تم اچھے طریقے ساتھ فائدہ دو، اور اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے کہ جب طلاق یافتہ عورتوں کو تم رخصت کرو، ان کا مہر دو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو۔ وہی بات ہے جس کو یہاں پھر ایک دفعہ دہرایا گیا کہ طلاق یافتہ عورتوں کو اچھے اور بڑے طریقے کے ساتھ فائدہ پہنچاؤ، اس لیے کہ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے اوپر پرہیزگاروں کے کہ وہ جس عورت کے ساتھ کچھ وقت اپنی زندگی کا گزار چکے ہیں، اگر اس سے نباہ نہیں ہوتا اور اسے رخصت کرنے پر ہی مجبور ہو جاتا آدمی، تو رخصتی کے وقت اسے اچھے طریقے ساتھ، بھلے انداز کے ساتھ، آبرو مندی کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ یہ فرمایا پرہیزگار لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا اللہ
لکم واسطے تمہارے آیاتی اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو۔ اے عقل مندو، اللہ اپنی آیات اور احکامات تمہارے لیے بیان کر رہا ہے اور تم عقل مندی کے ساتھ ان پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو آسودہ اور پرسکون بناؤ اور بہترین اور باوقار انداز کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہاں تک کہ یہ مفصل باب نکاح و طلاق کے معاملات کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ جہاد سے متعلق ایک بڑے عمدہ اسلوب اور پیرائے میں گفتگو کا انشاءاللہ آغاز ہوگا اگلی آیات سے۔ حافظوا علی الصلوات، محافظت کرو اوپر نمازوں کے، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بالخصوص درمیانی نماز کی محافظت کرو، وقوموا، اور کھڑے ہو، للہ واسطے اللہ کے، قانتین، فرمانبرداری کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے۔ فإن خفتم، پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فرجالا، پس پیدل ہو، اور رکبانا، یا سواری پر، فإذا امنتم، پس جب تم امن کی حالت میں ہو، فاذکروا اللہ، بس یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسا کہ تعلیم دی تم کو، ما اس چیز کی، لم تکونوا، نہیں تھے تم، تعلمون، جانتے۔ والذین، وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیت کرے واسطے اپنی بیویوں کے، متاعن، فائدہ پہنچانے کی، الحال، ایک سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے۔ فإن خرجنا، پس اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، بس نہیں ہے گناہ اوپر تمہارے، فیما فعلنا، بیچ اس چیز کے جو وہ کریں، فی انفسہن، بیچ اپنی جانوں کے بارے میں، من معروف، بھلے طریقے کے ساتھ، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور واسطے طلاق یافتہ عورتوں کے، متاعن بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے ساتھ بھلائی کے، حقا، حق ہے، علی المتقین، اوپر پرہیزگاروں کے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، واسطے تمہارے، آیاتی اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔